اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بارہا مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا۔ کسی جگہ پہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کسی جگہ پہ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی اللہ نے قرآن پہ بیسیوں مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ایماندار کامیاب ہیں، ایمانداروں کو جنت کا ٹھکانہ ملے گا، ایمانداروں کو حق ملے گا، ایمانداروں کو تمام نعمتیں ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ایمانداروں کے بارے میں بار بار بیان فرمائی ہیں، لیکن سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایماندار ہیں کون؟ پہچان کیا ہے ایمانداروں کی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ایماندار ہے اور اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ بندہ کامل طور پہ مومن ہے اور یہ بندہ کامل طور پہ مومن نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گویا کہ مومن بندے کی تعریف ذکر کی ہے کہ مومن بندہ ہے کون۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ فرمایا ایمان والا بندہ وہ ہے کہ اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی باتیں کی جائیں اور اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، تو فرمایا وجلت قلوبہم، ایماندار بندے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سن کے اس کا دل کانپ جایا کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جایا کرتا ہے۔ ہزاروں گناہوں کے اندر بھی وہ ملوث ہو، ہزاروں غلطیاں اس کے سامنے ہوں، ہزاروں گناہ اس کی آنکھوں کے آگے ہوں، جب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میں نے اس سے آگے نہیں جانا، کیونکہ مجھے دیکھنے والی ذات کس کی ہے؟ فرمایا یہ ایماندار کی نشانی ہے کہ جب ایماندار کا پورا گناہ پر قابو آ جائے اور فوراً ہی اللہ یاد آ جائے، بندہ اگر گناہ سے پیچھے ہٹ جائے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ اس لیے رب کے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی، وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ونہی النفس عن الہوی، نفس نے کہا چوری کرنی ہے، بندے نے کہا نہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی یاد آ گئی۔ فرمایا بندے نے دل نے یہ خواہش پیدا کی کہ میں سود کھاؤں، لیکن اوپر سے اللہ کا ذکر جب سینے کے اندر آیا اور اس کی یاد سینے کے اندر آئی، بندے نے اللہ کی یاد سے ڈرتے ہوئے سود کا نظام چھوڑ دیا،
خواہش دل نے کی کہ میں کسی کا مال نہ حق طریقے سے کھاؤں، خواہش کی اندر کے نفس نے یہ للکارا بندے کو کہ میں غلط حرکات اور سکنات کی طرف جاؤں، لیکن فوراً ہی اللہ کی یاد بندے کے دل کے اندر آ گئی اور بندہ فوراً اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا انما المؤمنون، اصل میں ایماندار بندہ یہ ہے۔ اور اگر بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور نفس جو کہتا رہے وہ کرتا رہے اور بندے کا پھر یہ عقیدہ ہو کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں میرا بندہ جب تک گناہوں سے باز نہیں آ جاتا، جب تک اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو پیدا نہیں کر لیتا، تب تک تو کامل ایمان والا نہیں ہے۔ کامل ایمان والا تب تو بن سکتا ہے جب تیرے دل کے اندر اللہ کی یاد بیٹھ جائے، جب تیرے دل کے اندر اللہ کا ذکر بیٹھ جائے۔ اس لیے تو اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہ مطمئن کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی یاد دل میں آتی ہے، جب اللہ کی یاد دل میں آتی ہے تو پھر بندے کا ایمان پورا ہو جاتا ہے، اور جب ایمان پورا ہو جائے تو پھر بندے کا دل بھی مطمئن ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایماندار بندے کی یہ نشانی یاد رکھنا کہ ایماندار بندہ کبھی گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، جیسے گناہ سامنے آتا ہے پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے۔ اس لیے تو میرے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کی حالت دیکھیں، بند دروازے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اگر گناہ کر لیتے اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے تو FIR تو نہیں کٹنی تھی، بدکارہ خود کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ میرے پاس ہے طلاق۔ حضرت کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن حضرت کے دل میں جب یاد اللہ کی آئی اور فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، او زلیخا دنیا کا کوئی آنکھ مجھے دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن ایک میرے پروردگار کی آنکھ ہے جس کی آنکھ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ میں گناہ تو کر لیتا لیکن دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ میں اس کی پناہوں میں آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر بندے کا اپنا دل ہو گناہ سے بچنے کا اور بندے کے دل میں خود آ جائے کہ یار میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ گناہ چھوڑنا ہے، فرمایا جب بندے کا اپنا دل ہو نا، پھر چاہے 7 دروازوں کو تالے بھی لگے ہوں، میں اللہ کہتا ہوں بس دوڑنا تیرا کام ہے اور تالوں کو کھول دینا میں رب العالمین کا کام۔ اور جب بندے کا اپنا دل ہی نہ ہو گناہوں کو چھوڑنے کا، بس اوپر اوپر سے ہی کہتا رہے یار گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو، اللہ فرماتے ہیں جب بندے کا دل ہی نہیں مڑا ہے تو میں اللہ کیسے اس پر فیصلہ فرماؤں؟ تو اس لیے فرمایا کہ گناہ پر قابو پانے کے بعد جب بندہ پیچھے ہٹ جائے سمجھ لینا یہ کامل ایمان والا ہے۔ دعائے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔